بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ای وی ایم کے ریلیٹڈ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ریلیٹڈ جو ایک درخواست دائر تھی اس کا تحریری فیصلہ 3 صفحات پر مشتمل جاری کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو دوبارہ سے اس پر قانون سازی کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ قانون سازی کے بغیر تو یہ تو آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ قانون سازی کے بغیر گورنمنٹ کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. جب تک گورنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی کے اندر اس پہ باقاعدہ قانون سازی نہیں کرتی تب تک یہ جو ایک دھینگا مشتی ہے، ایک لڑائی ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اب آج جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ ای وی ایم مشین جو ہے یہ کوئی خلائی مخلوق استعمال نہیں کرتی ہیں. دنیا کے بہت سے کنٹریز کے اندر ای وی ایم مشینز استعمال ہو رہی ہے. یہ الیکشن کمیشن کا جو یہ ایک حق ہوتا ہے، ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف اینڈ شفاف الیکشن کروائیں، اور گورنمنٹ اس کے لیے جو بھی طریقے پاسبل ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتی ہیں. یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 3 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور گورنمنٹ کو اس پر باقاعدہ قانون سازی کے لیے کہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران اور گورنمنٹ کے جو وزراء کے درمیان جو ایک تلخ کلامی ہوئی تھی، جس پہ ابھی الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا کے تھرو جتنی بھی ریکارڈنگ تھی ساری کی ساری وہ طلب کر لی ہے، دیگر اداروں سے بھی اور اسمبلی سے بھی جو اس کی جتنی بھی پروسیڈنگ تھی وہ بھی طلب کر لی ہے. ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی ایک آئینی حیثیت ہے کہ اس کے خلاف جس قسم کے کمنٹس محترم اعظم سواتی صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے دیے ہیں، ان دونوں وزراء کے اوپر توہین عدالت کا یا توہین الیکشن کمیشن کا جو ایک ایلیگیشن لگا کر ان کے سر پر ایک نااہلی کی تروال لٹک رہی ہے. اور یہ نااہلی ویسے نہیں ہے چونکہ الیکشن کمیشن کے انگیسٹ یا کسی بھی ادارے کے انگیسٹ اگر پارلیمنٹ کے معزز ممبران پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں تو ان کو ایک استحقاق حاصل ہوتا ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے شریف خاندان صاحب کے ساتھ ایک درینہ تعلقات ہیں، اور کل اس پہ بہت سے نیوز اینکرز نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ نواز شریف نے اپنے قریبی وزراء قریبی دوستوں سے باہر ملاقات کی ہے اور انہوں کو کہا ہے کہ گورنمنٹ جلد ہی کسی آئینی بحران کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن حکومتی 2 وزراء کو جلد ہی نااہل کر دیں گے. الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے جو نازیبا زبان استعمال کی ہے اس کے لیے. اس میں آج محترم اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو 2 وزراء جن کے خلاف الیکشن کمیشن کو اعتراضات ہیں یا ان کو کنسرن ہیں ان کے بارے میں، چیف الیکشن کمیشن کو اس سٹنگز کے اندر چونکہ ان کے قریبی تعلقات ہیں شریف خاندان کے ساتھ، ان کو کسی بھی صورت میں اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ ان پہ خامخواہ اعتراضات ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن تو ہے ہی ہے، مگر عمران خان صاحب کو اصل اپوزیشن یہ ہے کہ ان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو مہنگائی کے خلاف اور بڑھتی ہوئی عوامی رد عمل کی جو اپوزیشن ہے، اس اپوزیشن کا جلد سے جلد عمران خان صاحب کو حل نکالنا چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی جو وزراء ہیں یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں ایسی نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے. اگر آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر تحفظات بھی ہیں، ان کا ایک آئینی قانونی اور دستوری طریقہ کار ہے، آپ جو پارلیمانی زبان ہے وہ استعمال کریں، جتنی سخت زبان استعمال پارلیمانی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، جس قسم کے اعتراض کرنا چاہتے ہیں کریں. مگر جو یہ اعظم سواتی صاحب نے لینگویج استعمال کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، چیف الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے، چیف الیکشن کمیشن نے پیسے لے لیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اس قسم کی زبان استعمال کر کے آپ خام خواہ لوگوں کو اور اداروں کو درمیان میں اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آپ موقع دیتے ہیں. چونکہ جو اپوزیشن ہے وہ تو اس چال کے اندر ہے کہ کسی بھی طریقے سے اداروں کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان آئینی بحران کا ایک جو سچویشن ہے وہ پیدا کی جائے. مگر حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو کے اندر حکمت عملی سے کام لے. حکومتی وزراء جب اس قسم کی زبان استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ پھر آئینی بحران کا پیدا ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شمالی علاقہ جات کے اندر آج پھر آرمی نے دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر جو آسمان منزہ کا علاقہ اس میں ایک کارروائی کی ہے، جس کے اندر 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. مگر اس کے اندر آرمی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ 7 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں.
انہوں نے اپنے مادر ملت پہ پھر سے نوجوانوں نے اس دھرتی کو اپنے خون سے سینچا ہے، پھر سے خون سے رنگین کیا ہے، پھر سے یہ ثبوت دیا ہے کہ جیسے جیسے جب اور جس طریقے سے بھی اس سرزمین کو، اس مٹی کو، اس ملک کو، اس قوم کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی، ہم اپنی جانوں سے، اپنے خون سے ان کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، مگر قوم کی عزت، ریاست کے وقار اور سبز ہلالی پرچم کی جو شان ہے، اس پہ کبھی بھی کوئی فرق نہیں آنے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔